حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس انسان کو بھی ظلم کے طور پر قتل کیا جاتا ہے، اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے یعنی قابیل کو بھی ملتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے اس نے قتل کا طریقہ جاری کیا۔ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو عبادت میں شریک نہیں کرتا اور کسی حرام خون میں ملوث نہیں ہوتا، تو وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی نظر میں کسی مومن کو ناحق قتل کرنے سے پوری دنیا کا تباہ ہو جانا بھی کم اہمیت رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کے قتل میں آدھے لفظ کے ساتھ بھی تعاون کیا، وہ جب اللہ سے ملے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، اللہ کی رحمت سے مایوس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا کوئی قریبی رشتہ دار آدمی قتل ہو جائے تو اسے دو ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کے انتخاب کا حق حاصل ہے، یا قاتل کو قتل کر لے یا فدیہ یعنی دیت لے لے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اندھا دھند لڑائی میں یا عصیبت کی بنا پر پتھر، کوڑا یا ڈنڈا مار کر قتل کر دیا، اسے قتل خطا کی دیت ادا کرنی پڑے گی، اور جس نے جان بوجھ کر قتل کیا اس سے قصاص لیا جائے گا، اور جو کوئی قصاص لینے میں رکاوٹ بنے اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، اس کا کوئی فرض یا نفل عمل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، مزید احادیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے، آمین۔